جو خبریں آ رہی ہیں سامنے ذرائع کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب پریشان ہیں. انہوں نے ٹاسک سونپا ہے باقاعدہ کہ یہ جو لاڈلا اور کنگز پارٹی کے ان کے اوپر چھاپ لگ رہی ہے اس کو دور کرنے کے اقدامات کیے جائیں, کوئی ایسا ریٹرک لایا جائے, کوئی ایسا بیانیہ لایا جائے سامنے, نیریٹو لایا جائے بیسیکلی جو ان کی مدد کر سکے اس کو ہٹانے میں. وہ تو مزاحمتی بیانیہ ہی کر سکتا ہے. تو نون لیگ اچھا صرف ایسا کیا نواز شریف صاحب چاہتے ہوں گے یا پارٹی بھی ان کی ہم نوا ہوگی اس میں؟ نہیں, پالیسی میکنگ تو نواز شریف صاحب خود ہی کریں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت نے, پاکستان مسلم لیگ نواز نے پی ڈی ایم کے بلبوتے پر جو 16 ماہ حکومت کی ہے, پر جس انداز سے اس کی واپسی ہوئی ہے, اس نے پاکستان مسلم لیگ نواز سے وہ تمام نعرے اور تمام پروگرام چھین لیا ہے جس کی بنیاد پر وہ 2018 سے پولیٹکس کر رہی تھی, 18 کے بعد. اب ایک بہت بڑا میجر شفٹ ہے پارٹی پولیٹکس میں. وہ عوام کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہماری باری ہے اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. ایک بات اور واضح ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نواز کسی طور بھی بذات ہی ایک وفاقی سیاسی جماعت نہیں ہے. اسے پنجاب سے باہر بیساکھیوں کی ضرورت ہے, اسے ایم کیو ایم کی کراچی میں ضرورت ہے, اسے بی اے پی کے لوگوں کی یا ان سے منسلک رہے لوگوں کی بلوچستان میں ضرورت ہے. ان کا اپنا پارٹی کا سپورٹ 2 صوبوں میں نہ ہونے کے برابر ہے. کے پی میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے پنجاب کا, پنجاب میں ان کے پاس پہلے بھی جو کینڈیڈیٹس تھے 2018 میں بھی, ان میں ایک کثیر تعداد الیکٹیبلز کی تھی جو یہ 1990 سے کسی نہ کسی طرح سے ریٹین کیے ہوئے تھے. 2002 میں جو لوگ چلے گئے تھے انہوں نے 2008 میں وہ سارے واپس لے لیے تھے. جہاں تک یہ بات ہے لوگوں کو واپس لینے کی یا نئے لوگوں کو لانے کی یا الیکٹیبلز کی اہمیت کی, یہ مجھے ماضی کے کسی الیکشن میں کوئی سیاسی جماعت اس سے مبرہ نظر نہیں آئی. ہر جماعت نے کہا کہ ہم اپنے کارکن پہ انحصار کریں گے, لیکن جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تو ہر انتخابی حلقے میں جیت کو پیش نظر رکھا گیا اور کینڈیڈیٹ کی انفرادی مقبولیت اور قوت کو جماعتی قوت کے ساتھ یکجا کر کے تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کیا اب جیت بنتی ہے کہ نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں نیئر صاحب, اب مسلم لیگ نون جو ایسا کرنے جا رہی ہے اور اس کا ارادہ بھی کر لیا گیا ہے اور اعادہ بھی کر لیا گیا ہے, کیا نظریاتی ورکر کا ری ایکشن آ سکتا ہے جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں ہم نے پہلے بھی دیکھا؟ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس پہ ایک رپورٹ جو آئی تھی سامنے, وہ کہا گیا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے مسلم لیگ. مجھے ابتدا میں اختلاف ہے, کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی نظریہ ہے یا کوئی نظریاتی جماعت ہے؟ یہ جب سے وجود میں آئی ہے, یہ جب سے وجود میں آئی ہے, یہ جب سے وجود میں آئی ہے, یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن کنڈکٹ کرتی ہے. کہیں تو ایک صاحب کی مثال دے دوں, مشرف صاحب نے پی سی او پروکلیمیشن آف ایمرجنسی جب نافذ کیا تو جو لا منسٹر تھے جنہوں نے اسے امپلیمنٹ کیا تھا وہ 2018 میں ان کے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے, پھر وہ ان کے لا منسٹر بنے تھے. اچھا یہ ہے کلا بازی. نہیں, یہ ہمارا جماعتی کلچر ہے. 2013 میں آپ کہنا 2013 میں 18 میں تو نہیں, 2000 جب پروکلیمیشن آف ایمرجنسی نافذ ہوا ہے, نہیں بعد میں آپ نے کہا نا 2018 میں بنے نہیں تھے, 2013 میں 13 میں وہ ان کے امیدوار تھے اور پھر ان کے لا منسٹر بنے. پہلے بھی وہ ان کے لا منسٹر رہ چکے تھے جناب زاہد احمد صاحب. جی وہ بعد میں پھر ہٹائے بھی. پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا, جو سمریز گئی تھی ججز کو ریموول کی وہ بھیجی انہوں نے تھی ایز لا منسٹر انڈر شوکت عزیز کیبنٹ. وہ پھر ان کی کیبنٹ کا پہلے بھی حصہ تھے, بعد میں بھی بنے. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی نواز شریف صاحب کو آؤٹ آف دا باکس ریلیف مل رہا ہے یا ان کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ ہو رہا ہے؟ جب بھی ان یوزول طریقے سے یا یوزول پریکٹس کے برعکس کسی بھی سیاستدان کو اس نظام میں ریلیف ملے گی تو یہی سمجھا جائے گا کہ اسے ان یوزول امپورٹنس دی جا رہی ہے. اور نواز شریف کی ایک امیج میکنگ کی گئی ہے, امیج بلڈنگ کی گئی ہے کہ انہیں فیوچر پرائم منسٹر سمجھا جائے. جو یہ صاحب کہہ رہے تھے اب کیسے بنایا جائے, کیا نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہیں پرائم منسٹر اپوائنٹ کر دیا جائے؟ الیکشن سے انہیں گزرنا ہے اور فری اور فیئر الیکشن ملک اور قوم کی ضرورت ہے, جمہوریت کی ضرورت ہے. جس انداز سے میاں صاحب کے حامی یا ان کے ساتھی انہیں پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں, عمومی سیاسی فضا ان کے حق میں نہیں کہ وہ اکیلے اکثریت حاصل کر لیں. اب پی ایم ایل این کی تمام سیاست خود یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ کسی طور بھی سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں.
وہ قبل از انتخابات ایسے الائنسز چاہتے ہیں تاکہ ان کی حکومت کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے انتخاب کے دن۔ اگر لوگوں کو حق انتخاب استعمال کرنے کا یا حق رائے دہی ایکسرسائز کرنے کا فری موقع ملا تو نتائج ان کی امیدوں سے مختلف ہوں گے۔ اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو عدنان عادل صاحب نے بات کی کہ حلقے کی سیاست کے ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں؟ نہیں، وہ ہیں 65% کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں الیکٹیبلز آج بھی ایک سائزیبل سپورٹ رکھتے ہیں، لیکن کوئی انتخابی حلقہ ایسا نہیں جس میں الیکٹیبل کے پاس 1,20,000 یا 30,000 ووٹ ہوں۔ آنے والے انتخابات میں قومی اسمبلی کے ایک امیدوار کی ضرورت 1,20,000 سے 30,000 ووٹ ہوگی۔ کسی بھی الیکٹیبل کے پاس اب اتنے ووٹ نہیں ہیں، اور جب تک ہے جو اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز اسٹرینتھن ہو رہی ہیں، الیکٹیبلز ویکن ہو رہے ہیں۔ ود دی پیسج آف ٹائم لوگ اپنی جماعت کو ووٹ دینا پسند کر رہے ہیں، اپنے مقامی فرد کو نہیں۔ بات پھر دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گی، الیکٹیبلز کا پاکستان کی پولیٹکس میں ایک رول ہے، ان کی ضرورت ہے، چونکہ سیاسی جماعتیں اپنے سپر سٹرکچر میں اتنی ویک ہیں کہ انہیں مختلف انتخابی حلقوں میں ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جن کا کچھ ووٹ اپنا بھی ہو اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں۔ جہاں تک یہ کہ ابھی تک میاں نواز شریف کو ریلیف نہیں ملا، تو پھر ہمیں کوئی بتا دے ریلیف اور کس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ 6 ماہ بعد بھی اگر ضمانت ملتی ہے تو نئے مقدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے، اور ایک طرف جہاں کہ گرفتاری قانون کا تقاضا تھا وہاں گرفتاری نہیں ہوئی، تو اور ڈسکریمنیشن بھی کیا ہے۔ پاکستانی سیاست میں آپ کو پتا بہت کچھ یونیک ہوتا رہا ہے۔ وہ JIT بھی بنی، پھر اس نے صورت سے کام بھی کیا، پھر نگران جج نے نگرانی بھی کی، پھر جلد از جلد اس پہ فیصلہ بھی آیا۔ آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے سارا کچھ ان کو جیل بھیجا گیا۔ تو یہ پھر پاکستانی پالیٹکس کا حصہ ہے، لیکن